بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 237 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 41 سے لے کر 44 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور مفسر کریم کی تفسیری اغراض کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کا تمسخر کرنے لگتے ہیں، یعنی آپ کا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احد الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہی ہیں وہ صاحب جن کو اللہ نے ان کے گمان کے مطابق رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محتقرین لہ عن الرسالہ، یعنی آپ کو درجہ رسالت اور مرتبہ رسالت سے کمتر سمجھتے ہیں۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، ان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ثقیلہ سے مخففہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے، اصل عبارت انہو ہے۔ اور یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، یعنی ہم ان پر پکا ہی ایمان نہ رکھتے تو یقیناً ہم ان سے پھر جاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو آخرت میں کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ من اضل سبیلا، کہ کون شخص گمراہ تھا، یعنی غلط راستہ کے اوپر تھا۔ اہم ام المؤمنون، کیا وہ یا مومنین۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کی حالت نہیں دیکھی کہ جس نے خواہشات نفسانی یعنی پسند کی چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ بتا رہے ہیں کہ مفعول ثانی کو اہم ہونے کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا ہے، اور من اتخذ الہہ ہواہ جملہ ہو کر رأیت کا مفعول اول ہے، اور افا انت تکون علیہ وکیلا یہ مفعول ثانی ہے۔ کیا آپ ایسے شخص کے ضامن ہو سکتے ہیں، یعنی کیا آپ ایسے نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کرنے والے کی اتباع ہوا سے حفاظت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ لا، ہرگز نہیں، آپ ہرگز ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، یا جو آپ ان سے کہتے ہیں اسے سمجھتے ہیں؟ ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں گمراہی میں، یعنی جانوروں سے بھی ان کا برا حال ہے، اس لیے کہ جو شخص ان جانوروں کی نگہداشت کرتا ہے یہ جانور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور یہ کفار اتنے
بدبخت ہیں کہ اپنے مولا کی، اپنے منعم کی یہ اطاعت ہی نہیں کرتے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ یہاں سے ارشاد فرما رہا ہے کفار مکہ کی حالت کو، گویا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکانے لگا تھا اگر ہم ان بتوں پر ثابت قدم نہ رہتے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ کون سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ نبی کریم کا مذاق اڑانا اور آپ کو اذیت پہنچانا، امام محمد بن ادریس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے رسول اللہ اور آپ کے پیغام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے قریش کی جماعت، محمد کا گمان یہ ہے کہ دوزخ کے صرف 19 فرشتے تم سب کو دوزخ میں قید کر کے تم کو عذاب دیں گے، حالانکہ تم اتنی بڑی تعداد اور اتنی زیادہ کثرت میں ہو، کیا ان میں سے ایک شخص تم میں سے 100 آدمیوں کو عاجز کر دے گا؟ تب رب تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے دوزخ کے پہرے دار صرف فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور قوی ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفار یہ کہیں گے کہ اس تعداد یعنی 19 فرشتے کو بیان کرنے سے اللہ کیا ارادہ فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ جس میں چاہتا ہے گمراہی پیدا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو انسانوں کے لیے صرف نصیحت ہے۔ عربا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ قریش کی کتنی زیادہ عداوت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن قریش کے سردار حتیم کعبہ میں جمع تھے، وہ رسول اللہ کا ذکر کر کے کہنے لگے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس شخص سے زیادہ کسی اور پر صبر کیا ہو، یہ ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کو گمراہ قرار دیتا ہے، ہمارے دین کی مذمت کرتا ہے، ہماری جماعت میں تفرقہ ڈالتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اور ہم اتنی بڑی زیادتی پر صبر کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ آ گئے، آپ نے آ کر حجر اسود کی تعظیم کی، پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے رسول اللہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ آپ جب دوسرا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے حسب سابق اشارے کیے۔ آپ ان کے پاس رک گئے اور فرمایا، اے قریش کی جماعت، کیا تم سن رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس قربانی کے احکام لے کر آیا ہوں۔ وہ لوگ اس طرح غور سے آپ کی بات سن رہے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے ابو القاسم، آپ کامیابی کے ساتھ واپس جائیں۔ دوسرے روز پھر حتیم میں جمع ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم نے اس شخص کا ذکر کیا اور ان باتوں کا جو اس نے تم سے کی، اور ان باتوں کا جو تم نے اس سے کی، حتیٰ کہ جب انہوں نے وہ باتیں شروع کی جو تم کو ناگوار ہیں تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ وہ سب چھلانگیں لگا کر آپ کے پاس گئے اور آپ کو گھیر لیا اور آپ سے کہنے لگے، آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس طرح کہتے ہیں۔ وہ سب باتیں کہہ دی جو آپ نے ان کے باطل خداؤں اور باطل دین کی مذمت میں کہی تھی۔
تب رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں نے ہی یہ باتیں کی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے آپ کی چادر کو پکڑ کر آپ کو گھسیٹا اور حضرت ابو بکر صدیق اس شخص کے پاس کھڑے تھے اور اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم پر افسوس ہو، تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ یہ قریش کا سب سے سخت سلوک تھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، محبوب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس شخص کی حمایت کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ بالکل بھی ایسے شخص کی حمایت نہیں کر سکتے۔ خواہشات نفسانی کے پرستاروں کے کچھ مصادیق ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص بڑے عرصے تک ایک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہا، پھر اس کو ایک اور پتھر اس سے زیادہ خوبصورت مل گیا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر اس پتھر کی عبادت کرنے لگا۔ حضرت ابن عباس سے دوسری تفسیر اس طرح منقول ہے کہ اس سے مراد کافر ہے جو بغیر کسی دلیل اور بغیر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے کسی بھی چیز کو اپنا معبود قرار دے کر اس کی پرستش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافق ہے جو اپنی خواہش کو نصب کر دیتا ہے اور اپنی ہر خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ قتادہ نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر اس چیز پر سوار ہو جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے اور جس کام کو چاہتا ہے وہ کام کر لیتا ہے، اور اللہ کا ڈر اور تقوی اس کو کسی ناجائز کام کے ارتکاب سے نہیں روکتا۔ اس آیت مقدسہ میں نبی کریم کو ان لوگوں پر متعجب کرایا ہے جو زبان سے یہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ ان کا خالق ہے اور رازق ہے، اس کے باوجود وہ بغیر کسی دلیل کے پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر فرمایا کیا آپ ایسے شخص کی حفاظت اور کفالت کر سکتے ہیں اور اس کو کفر سے ایمان کی طرف لا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو کچھ آپ ان سے کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ چوپائے ریوڑ کے مالک کی پیروی کرتے ہیں اور یہ کفار ایسے بدبخت ہیں کہ اپنے مولا اپنے منعم کی اطاعت ہی نہیں کرتے۔ اس آیت مقدسہ میں کفار سے سننے اور عقل کی نفی کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ کفار ہدایت کو قبول کرنے کی غرض سے سنتے تھے اور نہ اس کو بصیرت سے دیکھتے ہیں اور نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی یہ کفار ان لوگوں کے قائم مقام ہیں جن کے پاس نہ عقل ہے نہ کان ہے۔ جب انہوں نے سننے سے اس کی غرض کو پورا نہیں کیا اور دیکھنے سے اس کی غرض کو پورا نہیں کیا اور غور و فکر سے اس کی غرض کو پورا نہیں کیا تو گویا وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سوچ و بچار کرتے ہیں۔ ان کو کان اس لیے دیے تھے کہ وہ قبول کرنے کی غرض سے رسول اللہ کا کلام سنیں، محبت سے آپ کے چہرہ انور کو دیکھیں، آپ کی نبوت کے دلائل میں غور و فکر کریں۔ جب انہوں نے ان کی اغراض کو پورا نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک نہ یہ سننے والے ہیں نہ دیکھنے والے ہیں نہ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، یہاں پر کفار کو چوپایوں سے زیادہ گمراہ قرار دیا گیا۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کافروں کی مثل تو اونٹ گدھے اور بکری کی طرح ہے، کیونکہ اگر تم ان چوپایوں سے کوئی بات کہو تو وہ صرف تمہاری آواز سنیں گے اور وہ یہ بالکل نہیں سمجھ سکیں گے کہ تم ان سے کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح جب تم کفار سے کوئی نیکی کی بات کہو یا ان کو کسی برائی سے روکو یا ان کو کوئی نصیحت کرو تو یہ نہیں سمجھیں گے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تو صرف تمہاری آواز ہی سنتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد مفسر کریم کی ذکر کردہ تفسیر کی اغراض کو جان لیتے ہیں۔ لَصَرَفْنَا عَنْهَا کا جو قول مفسر کریم نے ذکر کیا ہے، یہ لولا کا جواب ہے جو محذوف ہے۔ من اضل سبیلا میں من استفہامیہ مبتدا ہے، اضل اس کی خبر ہے اور سبیلا اس کی تمہیز ہے۔ یہ سب جملہ ہو کر قائم مقام یعلمون کے دو مفعولوں کے ہے۔ یعلمون کو عمل سے معلق کر دیا گیا ہے تاکہ من استفہامیہ کی صدارت باطل نہ ہو جائے۔ ارأیت اخبرنی من اتخذ الہہ ہواہ، اہمیت کے پیش نظر مفعول ثانی کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ اصل عبارت کچھ یوں ہے، من اتخذ ہواہ الہا کما تقول علمت منطلقا زیدا، یہ اصل میں علمت زیدا منطلقا تھا، اور من اتخذ الہہ ہواہ اصل میں من اتخذ ہواہ الہا تھا۔